جھگڑا تو ایسے ہے بھی نہیں اور اگر اسی پہ ہی ختم ہوتا ہے تو وہاں تراویح سال بعد آتی ہیں، رفع الیدین روز ہوتی ہے، آمین روز ہوتی ہے، وہ نہیں نظر آتی۔ الحمدللہ ہم ٹی وی پہ بھی دیکھی جاتی ہے۔ میں الحمدللہ ہم لوگ رفع سال یدین بعد والی بات پکڑ رہے ہیں جو روزانہ ہو رہی ہے۔ ہم تو رفع یدین روزانہ کرتے ہیں، ہم جب بھی نماز شروع کرتے ہیں رفع یدین کرتے دوسری ہیں، مزے کی بات جب یہ وطر ہے پڑھتے ہیں رفع یدین کرتے ہیں۔ مگر وہ جہری آمین بھی تو کہنے وہاں ہوتی ہے۔ بھائی دیکھو یہ بتا دیں کہ ہمارا دوسری بات یہ جہری آمین پہ میں آپ کی دیکھیے دوسری بات یہ ہے کتنے صحابہ تھے جو رفع یدین کرتے تھے، میرے غوث پاک کرتے تھے۔ ہمارا اختلاف رفع یدین پر نہیں ہے، غوث پاک تو حملی تھے نا وہ نہیں ہمارا اختلاف رفع یدین بات تو سن لیں۔ انہوں نے کہا وہ رفع الیدین کرتے تھے، میں مانتا ہوں، اچھی ان بات کو غوث اعظم بھی تو کہ مانے۔ چلو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں غوث دیکھیے آپ مانتے نا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ مگر آپ مانتے ہیں، آپ کو بتا دیں میں غوث اللہ کو مانتا اچھا ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے تو چلو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وجہ سے کریں تو صحیح نا۔ مجھے یہ بتائیں، ایک منٹ جواب دیجیے گا، رفع یدین فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، ان میں سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول کرتے تھے اس لیے میں صرف اللہ کے رسول اور بہت کچھ کرتے تھے، یہ بات تو صحابہ بھی نہیں جانتے تھے۔ نہیں تو پھر آپ موطا بحث امام تب مالک کریں میں کہ کوئی دیکھیے، فائدہ ہو۔ موطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا وطر فرض ہیں، سنت ہیں، واجب ہیں، کیا ہیں؟ 3 دفعہ اس نے پوچھا۔ عبداللہ بن عمر تو چھٹی صف پہ کھڑے ہوتے تھے، دوسری میں تو عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوتے تھے۔ یہ مسئلہ دوسرا ہے۔ ان سے 3 دفعہ پوچھا کہ وطر جو ہیں فرض ہیں، سنت ہیں، واجب ہے، کیا ہیں؟ تینوں دفعہ ایک ہی جواب دیا کہ یار اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا چلے بس ٹھیک ہے، یہ مسئلہ مطلب صبح سے اس کا ذکر ہوا تھا۔ مطلب یہ بات یہ ہے کہ آپ کی 8 تو ہم پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں، حضرت آپ ہماری بھی 20 پڑھ لیں، آپ ہمارے بھی 20 پڑھ لیں۔ حضرت آخر میں ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ بیت اللہ اچھا وہ تو پڑھتے ہی نہیں نا، انہوں نے کہا میں خام ہو جاتا ہوں۔ دیکھیے میں اپنا موقف جو اس بحث کے بعد پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہاں پہ 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ جی یہ تراویح کا مسئلہ ہو یا رفع الیدین کا مسئلہ ہے، یہ معرکۃ الآراء مسائل ہیں جن پر مدارس اسلامیہ میں بڑے بڑے دنوں تک استاد بحث کرتا ہے اور شاگرد لکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اگر یہ سارے مسائل نکال دیں گے تو درس نظامی تو بڑا مختصر سا ہو جائے گا۔ انہی مسائل کی وجہ سے کہ لمبے زمانے تک بحثیں چلتی ہیں اور کتابیں چلتی ہیں۔ لیکن ہم جس فورم پہ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ہر قسم کے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، اسی لیے تو یہ بات کی تاکہ سب اپنے اپنے اور طریقے سے کریں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت اور علمی صلاحیت استعداد اتنی نہیں ہوگی، صحیح بات، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اس آپس کے مسائل سے آپ کی بات سے سن کے سب اپنے اپنے طریقے سے کریں گے۔ اب ایک بات میں صرف ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو مولانا خلیل الرحمان صاحب نے عرض کی ہے، ما زاد والی جو روایت عرض کی ہے، دیکھیں 30 شعبان کو اللہ کے نبی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو بخاری میں ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اس خطبے میں اللہ کے نبی نے جہاں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی، وہاں ایک یہ بھی فرمایا اس رات میں ایک قیام بھی تم پر بڑھایا ہے، ایک نماز کا اضافہ بھی تم پر کیا گیا۔ اس خطبے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر جو روایت ہے من صام رمضان وقام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیا، اس کا مطلب کہ قیام آگے پیچھے بھی چلتا ہے، لیکن رمضان کو قیام کے ساتھ اور فضیلت حاصل ہے، اور رمضان میں ایک قیام علیحدہ فرض ہوا ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سے پوچھتا ہوں، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے مسجد نبوی میں 20 تراویح رکعت پڑھائی تھی یا نہیں؟ نہیں۔